تعارف درج ذیل مختصر کتاب میں متعلقہ دنیاوی اور دینی علوم کے مطالعہ اور تحقیق کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ یہ بحث قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 پر مبنی ہے۔ تم اپنے رسول سے پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا، اور جو ایمان کو کفر سے بدلے گا وہ یقیناً راہ سے بھٹک گیا ہے۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 108۔ تم اپنے رسول سے پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا، اور جو ایمان کو کفر سے بدلے گا وہ یقیناً راست سے بھٹک گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ غیر متعلقہ سوالات کرنے پر اصرار نہ کریں، جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی ہو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل سے پریشانی ہوئی تھی۔ باب 2 البقرہ آیات 67-71۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جانے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیا ہے، نہ بوڑھی اور نہ کنواری لیکن اس کے درمیانی ہے، تو وہی کرے جو اب کو حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں دکھائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ یہ زرد رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ چمکدار ہے، دیکھنے والوں کو پسند ہے۔ در حقیقت تمام گائے ہمیں ایک جیسی لگتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پا جائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ گائے ہے جو نہ زمین جوتنے کے لیے تربیت یافتہ ہے اور نہ ہی کھیت کو سیراب کرنے کے لیے بے عیب جس پر کوئی دھبا نہ ہو۔ اور باب 2 البقرہ آیت 108۔ تم اپنے رسول سے پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ موسیٰ سے پہلے پوچھا گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات میں واضح طور پر اشارہ کیا گیا ہے کہ غیر متعلقہ سوالات پوچھنا لوگوں کو صرف ان چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے سے روکتا ہے جو ان سے متعلقہ ہے، جس کے نتیجے میں ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کا اطلاق دنیاوی اور دینی دونوں معاملات پر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو ان مسائل کی تحقیق اور استفسار پر توجہ دینی چاہیے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ باقی کسی بھی چیز کو ایک طرف چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ صرف ان چیزوں سے ان کی توجہ ہٹائے گا جو انہیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہوگا۔ جیسا کہ صحیح مسلم نمبر 3257 میں موجود ایک حدیث میں نصیحت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بے مقصد سوالات کرنے سے گریز کریں اور اس کے بجائے ان چیزوں سے اجتناب کریں جن سے انہیں منع کیا گیا ہے اور جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرنے پر توجہ دیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان حتیٰ کہ علماء بھی ایسے غیر متعلقہ مسائل پر بحث کرنے میں پڑ گئے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ رویہ صرف ملت اسلامیہ کے اندر تفرقے کا باعث بنا ہے، حالانکہ انہیں متحد رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس رویہ پر قائم رہنے سے انسان کو راحت عقیدہ سے دور لے جاتا ہے، جو ہمیشہ ان متعلقہ مسائل اور موضوعات سے جڑا رہتا ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کفر کی طرف جو ہمیشہ غیر متعلقہ موضوعات اور مسائل سے جڑا ہوا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 108۔ تم اپنے رسول سے پوچھنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا تھا، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل لیا وہ یقیناً راہ سے بھٹک گیا، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً راہ کی درستی سے بھٹک گیا۔ یہ آیت اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی پیدا کرنے اور دوسروں کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے بے مقصد سوالات کرنے سے متنبہ بھی کر سکتی ہے۔ اہل کتاب کو اپنے اسلاف یعنی بنی اسرائیل سے غیر متعلقہ سوالات کرنے سے گریز کی اہمیت سیکھنی چاہیے تھی، چونکہ ان کے علماء کے پاس آسمانی صحیفے موجود تھے جن میں قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر بحث کی گئی تھی، اس لیے انہیں اس طرز عمل کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اسلام کی حقیقت ان پر بالکل واضح تھی۔ باب 6 الانعام آیت 20۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے قرآن مجید کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور باب 2 البقرہ آیت 146۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اور مکہ کے غیر مسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 40 سال پہلے کے ساتھ رہتے تھے اور اس لیے جانتے تھے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ باب 10 یونس آیت 16۔ کیونکہ میں اس سے پہلے زندگی بھر تمہارے درمیان رہا تھا، پھر کیا تم عقل نہیں کرو گے؟
اور عربی زبان کے ماہر ہونے کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ قرآن پاک کسی تخلیق شدہ ہستی کے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کے علم کی سطح، ان کی سماجی حیثیت، وہ جس زمانے میں رہتے ہیں اور کسی فرد قوم کو درپیش ہر سماجی، ذاتی، مالی اور سیاسی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے آسانی سے اس سے میل کھا لیتے۔ باب 2 البقرہ آیت 23۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اہل کتاب اور مکہ کے غیر مسلموں سے دوسروں کو اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے فضول باتوں پر عمل کرنے والوں نے صرف اس عقیدے کا تبادلہ کیا جو انہیں کفر کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ باب 2 البقرہ آیت 108۔ اور جس نے ایمان کو کفر سے بدل دیا وہ یقیناً راستی سے بھٹک گیا۔ راست سے بھٹکنے والے کو اس دنیا میں مشکلات کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور ان کا راستہ اگلے جہان میں جنت میں ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت کو بھول گئے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہیں، جیسا کہ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ باب 20 طٰہٰ آیات 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔